السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عزیز طلباء، یہ سورت الاخلاص ہے جو مکی سورت ہے۔ اس کی 4 آیتیں ہیں اور اس کے کلمات 15 ہیں اور اس کے حروف 47 ہیں۔ ہم پارے میں سورہ نمبر 22 ہے اور پورے قرآن مجید میں سورہ نمبر 112 ہے۔ یہ سورت ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ اخلاص کا معنی ہوتا ہے خالص کرنا، چونکہ اس سورت کے اندر توحید خالص کو بیان کیا گیا ہے، توحید کو شرک سے خالص کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص پڑا ہے اور اس کو سورۃ الاخلاص کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو سورۃ الفلق ہے، اس کا نام سورۃ الفلق اس وجہ سے ہے کہ اس سورت کے شروع میں ہی پہلی ہی آیت میں لفظ فلق موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الفلق پڑا۔ اور اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورۃ الناس ہے، اس لیے کہ اس سورت میں لفظ الناس بار بار آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الناس پڑا۔ آج ہم سورۃ الاخلاص کا معنی، اس کی مختصر سی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی صحیح کہنے اور پھر سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس سورت کے اندر کچھ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ لفظ الجلالہ، یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ الہ سے بڑا ہے۔ الہ کا معنی معبود اور اللہ کا معنی بھی معبود۔ اور اس کے بعد ہے احد، احد کا معنی اکیلا، تنہا، ایک۔ تو اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے، ایک ہے، معبود ہونے کے اعتبار سے بھی، الہ ہونے کے اعتبار سے بھی، اور ذات کے اعتبار سے بھی، اور نام یا صفات کے اعتبار سے بھی۔ ناموں یعنی جتنے بھی نام اللہ رب العالمین کے ہیں ان میں وہ اکیلا ہے۔ جتنی بھی صفات اللہ رب العالمین کی قرآن و سنت میں ثابت ہیں ان میں وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، صمد بے نیاز، اس کو کسی کی حاجت نہیں بلکہ سب کو اس کی حاجت ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے، الصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات أي يقصد لكونه قادرا على قضائها۔ صمد وہ ہوتا ہے جس کی طرف حاجات میں قصد کیا جاتا ہے، حاجات میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس لیے کہ
وہ ان حاجات کو، ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال السمد السید الذی قد کمل فی سؤددہ، سمد وہ آقا ہوتا ہے جو اپنے آقا ہونے میں مکمل ہو، تو اللہ رب العالمین اپنے آقا ہونے میں مکمل ہے۔ والشریف الذی قد کمل فی عظمتہ، اور سمد وہ شریف، وہ شرف والا، وہ عظمت والا ہوتا ہے جو اپنے عظمت میں مکمل ہو، کامل ہو۔ والحلیم الذی قد کمل فی حلمہ، سمد وہ حلیم ہوتا ہے، وہ بردبار ہوتا ہے جو اپنے حلم میں، اپنے کرم میں اور اپنی بردباری میں مکمل ہوتا ہے۔ والغنی الذی قد کمل فی غناہ، اور وہ بے نیاز، وہ غنی جو اپنی بے نیازی میں مکمل ہو۔ والجبار الذی قد کمل فی جبروتہ، اور صمد وہ جبار ہوتا ہے جو اپنے جبروت میں، اپنی زبردست طاقت میں، اپنے غلبے میں کامل ہو۔ والعالم الذی قد کمل فی علمہ، وہ جاننے والا جو اپنے علم میں مکمل ہو۔ والحکیم الذی قد کمل فی حکمتہ، اور وہ حکیم جو اپنے حکمت میں مکمل ہو۔ وہو اللہ سبحانہ، اور وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، اور وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ہذہ صفۃ لا تنبغی الا لہ، یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کے لیے مناسب ہے، اللہ رب العالمین کے شایان شان یہ صفت ہے، اور کسی کی یہ صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ صمد کا معنی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ اللہ رب العالمین نے کسی کو جنم دیا اور نہ اللہ رب العالمین نے کسی سے جنم لیا ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا باپ یا اللہ رب العالمین کی ماں یا اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے اکیلا ہے، ہمیشہ اکیلا رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اصل میں مشرکین نے کہا، اس سورت کا شان نزول مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، سوال کیا، انصب لنا ربک، یا محمد انصب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں۔ نسب نامہ ہوتا ہے فلاں ابن فلاں ابن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اس کا دادا فلاں آدمی ہے۔ تو اس طرح سے آپ بھی اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس میں یہ کہا گیا، قل ان سألتم تبیین نسبہ فہو اللہ احد ای واحد لا شریک لہ۔ ان سے یہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، اگر تم اللہ تعالی کا نسب نامہ طلب کرتے ہو، اس کے بارے میں سوال کرتے ہو، تو وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے برابر کوئی، اس کا ہمسر کوئی، اس کا ساجی کوئی، کفواً برابر،
یعنی ساتھی جو انسان کے برابر کا آدمی ہوتا ہے تو اس کے برابر کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی وہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس اعتبار سے بھی اس کا کوئی مماثل نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس جیسا کوئی نہیں اور وہ سننے والا ہے اور بصیر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا هل تعلم له سمیہ، کیا اس جیسا کوئی نام تم جانتے ہو؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فرمایا لا يساویہ احد ولا یماثلہ ولا یشارکہ فی شیء من صفات کمالہ، اس کے برابر کوئی نہیں، نہ اس کے مماثل کوئی، اور نہ اس کی صفات کمال میں اس کا کوئی شریک ہے۔ تو یہ الفاظ کا آپ کے سامنے معنی بتا دیا گیا۔ اب آئیے اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے، کرسچن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اسی طرح سے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اور اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے اللہ کی ذات میں بہت ساروں کو شریک کیا، کچھ نے اللہ کی صفات میں بہت ساروں کو شریک کیا، کچھ نے اللہ کی الوہیت میں بہت ساروں کو شریک کیا۔ تو اس صورت کے اندر ان سب لوگوں کا رد موجود ہے، نہ تو اللہ کی عبودیت میں، الوہیت میں، اللہ کے معبود ہونے میں کوئی شریک، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، اور نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، چاہے وہ کوئی بھی شریک ٹھہرایا جائے، وہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا، وہ اس کا شریک نہیں ہے۔ لوگ تو بناتے ہیں لیکن وہ اس کا شریک نہیں، اور نہ اللہ رب العالمین کے برابر کوئی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، یا عیسائیوں نے نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی رد کر دی کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس لیے کہ بیوی برابر ہوتی ہے۔ اس لیے برابر کی جو ذات ہوتی ہے انسان کے ساتھ، وہ بیوی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی رد کر دی۔ یہ اس صورت کا ترجمہ تھا، اس صورت کا معنی تھا۔ یہ مختصر سی صورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث، 1/3 قرآن مجید قرار دیا ہے، اور اسے رات کو صبح و شام اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اور جیسا کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی، اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، اور مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح سے مختصر سی تفسیر
یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا برابری کا ہے، ہمسر ہے، ساجھی ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جانا ہے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس صورت میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، اور ان کا بھی جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، ان کا بھی جو دوسروں کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں، اور ان کا بھی جو سرے سے وجود باری تعالیٰ ہی کے قائل نہیں۔ اور یہ بات بھی اس صورت کے پڑھنے سے، سمجھنے سے بذات خود رد ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ساری کائنات کے اندر یا ساری کائنات کی تمام چیزوں کے اندر حلول کر گیا ہے، یعنی عقیدہ حلول، عقیدہ اتحاد یا وحدت الوجود یا وحدت الشہود وغیرہ اس طرح کے جو باطل عقائد لوگوں نے گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، ان کا بھی اس صورت کے ذریعے سے رد ہو جاتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم پر غور کریں، جس کا قرآن کریم ہم سے جگہ جگہ مطالبہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔